بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقومہ فہو من، جو کوئی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہماری شادیوں میں بہت ساری ہندوانہ رسمیں ادا کی جاتی ہیں، ہندو پاکستان سے تو چلے گئے لیکن اپنی رسمیں یہیں پر چھوڑ گئے۔ بہت سارے ایسے طریقے ہماری شادیوں میں، ہماری فوتگیوں میں ایسے ہیں کہ جو ہندو کلچر سے ہم نے لیے ہیں، تو جس میں ایک پتنگ اڑانا بھی ہے۔ ہمارے ہاں آئے روز کسی نہ کسی کی گردن کٹتی ہے، کوئی نہ کوئی گردن کٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے میں فیصل آباد میں ایک بڑا خوبصورت نوجوان جس کی عمر تقریباً 24 سال تھی اور عید کے بعد اس کی شادی بھی تھی، وہ گھر سے افطاری کا سامان لینے کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں قاتل ڈور اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اتنی تیزی سے اس کی شہرت کٹتی ہے کہ چند منٹ میں وہ خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ ایسے واقعات پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، آئے روز ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور کیسا لگتا ہوگا کہ جب ایک جوان بیٹے کی لاش کو کوئی باپ اٹھاتا ہوگا۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جوان بیٹے کی لاش کا بوجھ اٹھانا۔ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، یار جنہ دے موت نے مارے او روون تک تک قبراں۔ کہ جب بندے کو خود دکھ پہنچتا ہے، جب کسی کے گھر خود لاشا پہنچتا ہے اور وہ لاش جوان بیٹے کی ہوتی ہے، تو پھر اس کے باپ پر کیا گزرتی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ باپ اپنے نوجوان بیٹے کی 24-25 سال عین جوانی کے وسط میں پہنچے ہوئے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندھا دینے کی سخت نہیں رکھتا ہوگا، وہ کن بوجھل قدموں سے اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ چلتا ہوگا۔ اس کا دل کرتا ہوگا کہ اگر کسی کے بیٹے کی گردن، جوان بیٹے کی بھائی کی گردن ڈور سے کٹتی ہوگی تو اس کا دل کرتا ہوگا کہ کاش وہ بندہ، وہ شخص میرے سامنے آئے کہ جو پتنگ اڑا رہا تھا، جس نے یہ ڈور بنائی تھی، تو وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ لیکن یاد رکھیں کہ انسان کو احساس تب ہوتا ہے کہ جب اس کو خود دکھ پہنچتا ہے، اس پر خود پر جب گزرتی ہے تو خالی لوگوں کی باتیں سن کر بندے کی وہ فیلنگز نہیں ہوتی، لیکن جب بندہ خود اس پراسس سے گزرتا ہے، خود پر جب بیتتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ اس بسنت کا پس منظر کیا ہے۔ یہ بسنت کہاں سے شروع ہوئی؟ پتنگ اڑانا باقاعدہ طور پر ایک تہوار کی صورت کیسے اختیار کر گیا؟ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جب ہندو اور مسلم اکٹھے ایک معاشرے میں رہتے تھے۔ مشہور سکھ مورخ ڈاکٹر بی ایس نجار اپنی کتاب بناب میں یہ لکھتا ہے کہ مغل دور حکومت جب پنجاب کا گورنر زکریا خان تھا، سیال کی کترائے، یہ ہندو تھا، اس کی ایک مسلمان سے لڑائی ہوتی ہے اور مسلمان کو تیش دلانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نازیبا کلمات بکتا ہے اور حضور کی پیاری لخت جگر سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان میں بھی نازیبا کلمات بکتا ہے۔ ظاہر ہے جب دو اشخاص میں لڑائی ہو رہی ہو تو بہت سارے لوگ ان کو منع کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی زبان سے نازیبا کلمات اسے بکتے ہوئے سن لیا اور یہ معاملہ جب لاہور پہنچا تو ہندوؤں نے بہت شور مچایا کہ ہمارے ہندو کو کہ جس کا نام حقیقت رائے تھا اس کو سزا نہ ہو۔ لیکن اگر آج کے دور میں ایسا ہوتا تو جس طرح سے آسیہ ملعونہ کی ہیلپ کر کے، اس کی مدد کر کے، مکمل سپورٹ کر کے حکومت نے اسے یورپ بھیجنے میں پوری معاونت کی، لیکن
جو اس وقت کا گورنر پنجاب تھا زکریا خان، اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتا تھا، اور وہ عاشق رسول ہوگا کہ جس نے حضور کی ناموس پر سودا نہیں کیا۔ اور حقیقت رائے ہندو کو لاہور میں سزائے موت سنائی گئی، اور پہلے اس کو باندھ کر اس کے جسم پر پتھروں سے برسات کی گئی، اور جب وہ پوری طرح سے گھائل ہو گیا تو پھر اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اس پر ہندوؤں نے بہت شور مچایا، احتجاج بھی کیا کہ یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ہندو تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ کائنات کی مقدس ترین ہستی کے بعد خدا تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی جو ہیں وہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی شان میں اور جن کی لخت جگر کی شان میں اس ہندو نے گستاخی کی۔ پھر ایسا ہوا کہ جب 1 سال گزر گیا تو سال گزرنے کے بعد اس کی برسی ہوتی ہے، تو جب اس کی برسی ہوئی نا تو ہندوؤں نے پتنگ اڑا کر اس کی یاد منائی، اور پھر ایسا ہوا کہ اس میں انجوائمنٹ بھی آ گئی، اس میں ڈھول بجنا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ جب 2 سال گزرے یہ تہوار زور پکڑتا گیا، 3 سال گزرے اس تہوار نے اور زور پکڑ لیا، 4 سال گزرے، 5 سال گزرے، حتیٰ کہ سال ہا سال گزر گئے، اور آپ دیکھیں کہ جو بسنت لاہور میں منائی جاتی ہے نا، وہ پاکستان کے کسی اور شہر میں اتنے زور شور سے نہیں منائی جاتی۔ حالانکہ ہندوؤں کی جو اکثریت ہے، زیادہ تعداد ہے، وہ سندھ میں ہے، لیکن لاہور شہر کو جو بسنت منانے میں جو جوش و خروش پایا جاتا ہے تو وہ اور کسی شہر میں نہیں پایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت رائے ہندو کو لاہور میں پھانسی دی گئی، یہاں سے بسنت منانا جو ہے وہ شروع ہوا۔ لیکن افسوس کہ ہندو چلے تو گئے لیکن اپنی رسم کو یہاں پر چھوڑ گئے، اور یہ اتنی گندی رسم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کتنی جامع ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقومہ فہو من، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو کیا آپ پسند کریں گے کہ ہم ہندوؤں میں سے ہوں، ہم بتوں کو پوجنے والوں میں سے ہوں؟ اس میں جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے، مال کا ضیاع بھی ہوتا ہے، وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے، شراب بھی پی جاتی ہے، ہلڑ بازی بھی کی جاتی ہے، بوٹا کاٹا کے نعرے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے سپیکر ساؤنڈ سسٹم لگا کر اس میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے، بڑی بے حیائی ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک تہوار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لیکن نادان اور بھولے بالے مسلمان، لبرل قسم کے مسلمان، جاہل قسم کے مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تہوار ایک ہندو اور گستاخ رسول کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے تہوار سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی باری آپ کی ہو سکتا ہے کہ جیسے نوجوانوں کی گردنیں کٹتی ہیں، آپ کے بیٹے کا نمبر بھی آ جائے، آپ کے بھائی کا نمبر بھی آ جائے، ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ ڈور یہ تو نہیں دیکھے گی کہ یہ مجھ کو بنانے والا ہے، یا مجھ کو بنانے والے کا بیٹا ہے، یہ مجھ کو اڑانے والے کا بیٹا ہے، میں اس کی گردن نہ کاٹوں۔ نہیں، ڈور یہ نہیں دیکھے گی، وہ کاٹ دے گی۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہم ایسے گندے فعل سے باز آ جائیں، خود بھی محفوظ رہیں۔ اس میں پیسے کا بھی اسراف ہے، بعض دفعہ تاریں آپس میں ٹچ ہو جاتی ہیں تو ٹرانسفارم میں اور بجلی کی تاروں میں دھماکہ بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سارے نقصانات بھی جو ہیں وہ سننے میں آتے ہیں۔ لہذا ایسے گندے فعل سے، ایسے گندے کام سے باز